آج کے زمانے میں 21ویں صدی کے دروازے پر دنیا میں بڑی حکومتیں ہیں، دنیا میں بڑی سلطنتیں اور ریاستیں ہیں، دنیا میں بڑے محکمے ہیں، دنیا میں بڑی ایجادات ہیں اور سارے سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں، لیکن غریب و مفلس کے لیے کہیں سانس لینا بھی آسان نہیں۔ مستحق کو حق سے محروم کیا جاتا ہے اور عدالتیں بکتی ہیں انصاف نیلام ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں آ کر حکومتوں کے سربراہ عام شہر کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے لگے، تف ہے اس زمانے کے رہنے والوں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج زمین پھر پکار رہی ہے اس رب ذوالجلال کو، آج فضائیں پھر تقاضا کر رہی ہیں اسی انصاف کا جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آج پھر مفلس کو وہی رضا چاہیے، بنت حوا کو وہی رضا چاہیے جو رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آج باتوں کا نہیں عمل کا وقت آ گیا ہے، اور میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے آیت کریمہ پڑھی گئی کہ اللہ کریم کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا، عسیٰ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اگر پاکستان نے، اگر پاکستانی مسلمانوں نے جنہیں اس وقت دنیا اسلام کی قیادت دی ہے، اللہ نے وسائل کے اعتبار سے بھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ایٹمی قوت بنا کر دی۔ حضرات یہ مت کہیے کہ یہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اگر ملک میں امن ہو اور باہر سے آنے والوں کو صرف یہ ضمانت ہو کہ انہیں اغوا نہیں کیا جائے گا اور اغوا برائے تاوان کے لیے ان کے بچے نہیں پکڑے جائیں گے، تو ایک ڈاکٹر قدیر نہیں، آپ کے لاکھوں ڈاکٹر قدیر باہر بیٹھے جن سے غیر اقوام استفادہ کریں۔ آپ یہاں کچھ نہ کیجئے، آپ یہاں امن دیجئے، آپ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کے استاد بن جائیں گے اور ساری دنیا آپ سے پیچھے رہ جائے گی۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جب اسلام کی باری غریب کی آتی ہے تو اسے وہ اسلام دیا جاتا ہے جو قصاب بکرے کو دیتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی اسلام ہے۔ اور جب حکمرانوں کی آتی ہے تو فراخ دلی کی بات کی جاتی ہے۔ اسلام نہ حکمرانوں کے لیے ہے اور نہ جابر و قاہر کے لیے ہے، اسلام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور 21ویں صدی پکار رہی ہے اسلام کو، عدل اسلام کو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو